MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ایک آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے گھر والے اس کے بارے میں گواہی دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے اچھا آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا اللہ کی رضامندی کے بعد ہی آپ کو جنت ملتی ہے، یہاں تو بات مسلم ہے۔ ساتھ میں فرمایا ماں باپ یہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں، تمہارے جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ ہما جنتک و نارک فرمایا۔ ذرا دیکھو تمہارے دوست کیسے ہیں، ذرا تم لوگ دیکھ لو۔ اچھی عادت جو آتی ہے دوست و احباب سے، بری عادتیں جو بھی آتی ہیں وہ بھی دوست سے۔ کوئی جو شرابی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی زانی، کوئی چور جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے اسی چور بن کر یا زانی بن کر، نہیں۔ معاشرے میں لوگ بگاڑتے ہیں، احباب بگاڑتے ہیں۔ عادتیں جو بری ہوتی ہیں معاشرے کے اندر احباب کے ذریعے سے بگڑتی ہیں۔ تو بچوں پر نظر رکھیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعیته الامام راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعیتها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، شریعت کا پابند بنایا، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب عنایت فرمایا اور اس کے وارث بنایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح نیک اعمال کر کے جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء سے اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات عورتوں پر نگران بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگ اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ امام وقت وہ بھی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ یہاں تک کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران بنائی گئی ہے، اور اس سے بھی اس کی نگرانی سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسلام خاص کر کے جہاں دین اور دنیا کی سعادت کے لیے بہت سارے اصول، بہت سارے قوانین پیش کرتا ہے،
بہت سارے نظام پیش کرتا ہے، اس میں سے ایک اہم نظام جو ہے خاص کر خوشگوار خاندانی نظام، کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں میل ملاپ، محبت، الفت اور محبت کیسے قائم ہو، کہ ہمارا خاندان مثالی خاندان کیسے بنے، اس کے لیے اصول اسلام دیتا ہے۔ جبکہ آج دنیا میں مغربی تہذیب پر لوگ فخر کرتے ہیں، جبکہ یہ مغربی تہذیب خاص کر خاندانی نظام کے اعتبار سے بہت بچھڑا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ خاندانی نظام کا ہے یورپ کنٹری کے اندر۔ خاندان بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، بلکہ یہ قومی مسئلہ، ملی مسئلہ بن گیا ہے، خاص کر یورپ کے اندر خاندانی نظام۔ عصمت اور عفت کا معاملہ، نسب کا معاملہ، خصوصاً جو ہے نسب کا معاملہ غیر محفوظ ہو گیا، زناکاری عام ہو گئی، نکاح کا جو مقدس رشتہ ہے اس کا تحفظ باقی نہیں رہا، ماں باپ سے بچے دور، بچوں سے ماں باپ دور ہو گئے۔ خاندان کا جو نظام ہے خاص کر اسلام کا، یہ بڑا اچھا اور خوشگوار نظام ہے۔ البتہ جاننے کے لیے ہمیں 4 اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے کیسے خاندانی نظام کو استوار کرنا چاہتا ہے، کیسے مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا اصول قرآن کا یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بتایا گیا کہ مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے گھر والوں پر، اعلیٰ اولاد پر نگران اور حاکم بنا دیا 2 سبب سے۔ ایک اہم سبب یہ ہے، اللہ نے وہبی طور پر جسمانی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے مرد کو عورت پر فوقیت دیا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، جذبات اور شعور کے لحاظ سے بھی مرد عورت پر فضیلت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا سبب قرآن کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں مرد جو ہے گھر والوں کو، خاص کر بیوی، بچے، ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن، ان سب کی کفالت کا ذمہ دار مرد ہے۔ اسلام نے کہیں بھی عورت کو جو ہے کفیل نہیں بنایا، خرچ کرنے، کمانے کا ذمہ کبھی اسلام نے عورت کے حوالے نہیں کیا۔ کمانے کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھا، اس وجہ سے بھی ان کی فضیلت باقاعدہ ہے۔ اور صالح معاشرے کے لیے ایک صالح فرد چاہیے، ایک اچھے سوسائٹی کے لیے صالح فرد چاہیے۔ جب صالح فرد جمع ہوتے ہیں تو صالح خاندان جمع ہوتا ہے، جب صالح خاندان، اچھے خاندان جب جمع ہوتے ہیں تو ایک اچھا سوسائٹی قائم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اچھے سوسائٹی کے لیے صالح خاندان کے بغیر تصور آپ نہیں کر سکتے، اور صالح خاندان کے لیے افراد کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے ہر فرد کو صالح بنانا چاہتا ہے، ہر فرد، ہر مرد جو نگران ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اسے مسئولیت کی، سوالات کی ذمہ داری جو اس کے حوالے کی گئی ہے، وہ اس میں پوری طرح پکا صحیح اترنا ضروری ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد قوامیت کے جو درجہ اسے ملا ہے اسے نبھائے، اور اسی طرح اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں کے معاملے میں نگران ہے، باقاعدہ اسے نظر رکھنا ہے، بیوی بچوں پر بھی نظر رکھنا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنا ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح عورت بھی اپنی جگہ میں نگران ہے، مسئول ہے، اپنے بال بچوں کی تربیت کے بارے میں، گھریلو مسائل کے تعلق سے وہ عورت مسئول ہے، ذمہ دار ہے، فرمایا۔ آپ دیکھیں گے 2 انتہا ہے، ایک طرف دنیا والوں نے عورت کو بالکل الگ ہی مخلوق بنا دیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیے، یا کہ دوسرا اور ایک انتہا آپ دیکھیں گے تہذیب کے نام سے، مغربی تہذیب کے اندر عورت کو مرد کے برابر شانہ بشانہ کھڑا کر دیے، مساویانہ حقوق کے نعرے بلند ہوئے، عورت کو مردوں کے صفوں میں لا کے کھڑا کر دیا، نہ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی رہی، یہاں تک کہ جو ہے عورت ایک کھلونا بن گئی، تسکین کے لوگوں کے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیے لوگ، تماشا بنا دیا عورت کو۔ جبکہ دونوں سے ہٹ کر کے اسلام اسے گھر کی ملکہ بناتا ہے،
رانی بناتا ہے، گھر کے اندر اس کی عزت اور تحفظ کا نگران مرد کو بناتا ہے، بلکہ ایک مرد کے صحیح ہونے اور صالح ہونے اور اس کے کیریکٹر کی جو ہے گواہی دینے کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ ایک آدمی اچھا ہے، صحیح ہے، اس کے دوست و احباب کے بولنے سے وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے گھر والے اس کے بارے میں گواہی دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا آدمی، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میرے بیویوں سے پوچھ لو۔ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں ہو سکتی، میرے 11 بیویاں ہیں۔ میرے جو ہے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، میرا اخلاق کیا ہیں، میرے کردار کیا ہیں، میں گھر میں کیسے رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی شوہر کی حیثیت سے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ تو گویا کہ صالح مرد، اچھے شوہر کی دلیل کیا ہے؟ باقاعدہ عورت گواہی دیتی ہے اس کے اچھے ہونے کی، اس کے صالح ہونے کی، اچھے اخلاق والے ہونے کی۔ تو لہذا خاص کر کے مرد کو نظام خاندان سنبھالنے کی جو ذمہ داری دی گئی، ساتھ میں جو ہے عورت کو گھریلو مسائل حل کرنے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے، صحیح تعلیم کا انتظام کرنے اور گھریلو امور کو سنبھالنے کی ساری ذمہ داری عورت کے حوالے اسلام اسے دیتا ہے۔ بلکہ اسلام کی نظر میں ایک مرد کے لیے عورت سکون کا ذریعہ ہے۔ مرد کے بغیر عورت ناممکن ہے، عورت کے بغیر ایک مرد ناممکن ہے۔ اس کی زندگی گزارنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ اے لوگو، اللہ تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد سے بنایا، ایک جوڑے، فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے تمہارے جوڑے بنائے، پھر اسی سے جو ہے ان دونوں سے ہی بہت سارے مردوں اور عورتوں کو بنایا۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی ذرا دیکھو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے تمہارے ہم جنس میں سے پیدا کر دیے، تمہارے ہی جوڑے بنائے، تمہارے ہی ہم جنس سے۔ یہ عورت جو ہے کوئی الگ سے باہر کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نکاح کے رشتے کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت پیدا فرمایا، رحمت کا، مہربانی کا جذبہ تمہارے اندر اللہ نے پیدا فرمایا۔ نکاح سے پہلے تک اجنبی رہتے ہیں، نکاح کے بعد جو ہے میاں بیوی آپس میں الفت اور محبت کے رشتے میں بن جاتے ہیں، اور عمر ہونے کے ساتھ ساتھ مہربانی کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتے جاتا ہے۔ چاہے آدمی اس کی عمر کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، جب تک ہوش و حواس ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے مہربان بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیندار عورت کو انتخاب کرنے کی آپ نے دعوت دی۔ فرمایا کہ لوگ عام طور پر مال دے کر شادی کرتے ہیں، خاندان دے کے شادی کرتے ہیں، نسب دے کر کے شادی کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، صالح معاشرے کے قیام کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر سامان تو بہت ہیں، برتنے کے سامان۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے اچھی چیز، بہترین چیز، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی، وہ نیک صالح عورت ہے۔ اور اسی طرح عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ رشتے اگر تمہارے پاس جب آتے ہیں تو صالح مرد کا، دیندار مرد کا انتخاب کرو، اس لیے کہ خوشگوار خاندان ایسے ہی قائم ہوتا ہے۔ فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی کا رشتہ آتا ہے، اس رشتے میں اس کی دینداری سے آپ خوش ہیں، اس کے اخلاق سے آپ خوش ہیں، اسے شادی کرا دو اپنی بچیوں کی۔
مال دولت کو مت دیکھو، یہ سب ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں. خاندان کی نیک نامی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. جمال خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا. تو خوشگوار خاندان کے لیے جہاں مرد کو نگران بنایا اور ساتھ میں نکاح کے لیے اصول بتائے، دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا، یہیں سے جو ہے خاندان شروع ہوتا ہے. اور دوسرا جو اصول اسلام دیتا ہے خوشگوار خاندان قائم کرنے کے لیے، والدین خاندان کی بنیاد ہیں. بلکہ اسلام کو آپ دو الفاظ میں اسے خلاصے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اسلام ایک طرف عبادت کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف خدمت کا حکم دیتا ہے یا معاملات کا حکم دیتا ہے. جہاں توحید کی دعوت دی گئی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے لیے تمہارے وجود کا ذریعہ جو تمہارے ماں باپ ہیں اللہ کے بعد. اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، خلاق ہے. اس کے بعد تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ سبب جو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس لیے کہ تمہارا خاندان کا جو وجود ہے، تمہارا جو وجود ہے، تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے ہے. جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے، گویا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک تو اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو دعوت دی گئی، اور دوسری طرف معاملات یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، تم جو ہے انہیں معمولی جو جملہ ہے بیزارگی کا، اف تک تم نہیں بول سکتے آپ، نہ ان کو جھڑکی دے سکتے ہیں آپ. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے خاندان کی بنیادیں جو قائم ہیں، جن کے ذریعے سے خوشگوار خاندان قائم کرنے کے لیے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھی بات کرو. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھے انداز سے بات کرو، نہ جھڑکی دینا، نہ کبھی اف کہنا، کبھی غصے کے ساتھ ان سے بات کرنا نہیں. وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پوری طرح جھک جاؤ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ماں باپ کے سامنے. تم کیا جوان ہو گئے کہ ماں باپ کے سامنے اکڑنے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہاری جوانی جو ہے یہ انہی کی صدقے ہے، انہی کے طفیل ہے. تم پر اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا اللہ کی رضامندی کے بعد ہی آپ کو جنت ملتی ہے، یہاں تو بات مسلم ہے. ساتھ میں فرمایا ماں باپ یہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں، تمہارے جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ ہیں. ہما جنتک و نارک، فرمایا ہما جنتک و نارک. اگر آپ صحیح سلوک کرتے ہیں، ان کی دعا لیتے ہیں، جنت تک پہنچتے ہیں. اگر آپ بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، کبھی ان کے دل کو دکھا کر کے بد دعا لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دنیا میں ہی جنت کے بجائے جہنم تیار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ماں باپ کا احترام بہت اہم ہے، ضروری ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن میں جہاں اللہ اپنے شکر کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ماں باپ اگر شرک کی دعوت دیتے ہیں، وہاں آپ بات ان کی نہیں ماننا، شرک کی باتوں میں آپ ان کی اطاعت نہیں کرنا. باقی ساری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ چلو، ان کی اطاعت کرو. کہیں ایسا نہیں ہونا آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے ساتھ ماں باپ سے جدا ہونے کی خواہش، دور بھاگنے کی خواہش، اللہ کے خاص عذر ہو، شرعی عذر ہو، مجبوری ہو، یہ الگ چیز ہے. محض بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگنے کی خواہش، یہ سب غلط ہے میرے دوست. آپ پوری زندگی ماں باپ کو باقاعدہ خوش رکھیں گے، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے. یہ اولڈ ایج ہوم جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی تہذیب میں لوگوں نے بنایا. ذرا عمر ہو گئی تو لے جا کر کے ماں باپ کو بچے لا کر چھوڑ دیتے. یہ مسلمان کے لیے ناجائز ہے میرے دوست. مسلمان ہر حال میں اپنے والدین کی عزت کرے گا، خدمت کرے گا،
اور بچوں میں کمپٹیشن بھی نہیں آنا کہ میں ہی کیوں دیکھنا. بعض بچے بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں ہی کیوں دیکھوں. بھائی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہیں وہ. جسے موقع ملا سمجھو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو. ان کے اوپر ہونے والا اخراجات کا حساب مت کرو. اگر ماں باپ اگر اپنا حساب کرنا شروع کر دیں گے ہم لوگ زیرو ہو جائیں گے. ان کے احسانات کتنے ہیں, کتنی خدمتیں, دن رات کی محنتیں, کتنی محنت کرتے ہیں ماں باپ ایک بچے کو پالنے کے لیے. ماں باپ کا احسان کبھی ہم چکا نہیں سکتے میرے دوستو. اس لیے ماں باپ کے دل کو دکھانے کی کوشش مت کرو. ہر حال میں ان کی خدمت کرنا, ہمیشہ ان کا تعاون کرنا, اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا, ان کے حق میں دعا بھی کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بعض جگہ میں یہ بھی ہوتا ہے, خوشگوار خاندان میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, ذرا بچے جوان ہوئے اپنے گھر بسانے کی فکر میں ماں باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کرتے ہیں. میرا حصہ دے دو آپ سے ہی. نعوذ باللہ من ذالک. بچوں کو مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ماں باپ سے زندگی میں حصہ مانگنے کا معاملہ. ماں باپ جو بھی کماتے ہیں ان کی زندگی کے واسطے, ان کے واسطے ہے. ان کی وفات کے بعد وارثوں کی تعیین شریعت رکھ دی ہے. آپ کو جو ملنا وہ تو ملے گا ان کی وفات کے بعد. اس سے پہلے میرا حصہ دے دو, میرا حق دے دو, یہ مانگنے کا آپ کو کوئی حق نہیں میرے دوستو. یاد رکھ لو, بے ادبی ہے, بے اخلاقی ہے. آپ اپنی پوری دولت لا کر کے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دو تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوا. ایک صحابی یہی معاملہ پیش آیا کہ میرے ماں باپ جو ہے میرے پیسے اٹھا لیتے ہیں مجھے پوچھے بغیر. ایسا ایک شکایت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت کرتے ہو؟ انت ومالک لابیک. فرمایا تم اور تمہارا پورا مال تمہارے باپ ہی کا ہے. تم کیا کما لیے؟ تم نے کیا کمایا؟ تمہاری ساری دولت اگر تمہارے باپ اگر تمہاری اجازت کے بغیر لے لیتے ہیں تو ان کو حق ہے. تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. فرمایا انت ومالک لابیک. اس لیے میرے دوستو خاص کر ہماری نوجوان نسلوں میں دیکھ رہا ہوں روزانہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں, یہ سب چیزیں پیش آ رہی ہیں. میں آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمین کی باتیں کر رہا ہوں. بچے مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا میرے معاشرے میں جسے ہم اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں, بیوی انتقال ہو جاتی ہے, باپ مجبور ہے, جوان ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, نکاح ثانی, بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں. کہیں ماں شادی کرنا چاہتے بچے رکاوٹ بنتے ہیں. آپ کو رکاوٹ بننے کا حق ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں حق ہے ان کا. بلکہ بعض اولاد نے باپ سے یہ کہا اگر آپ کو شادی ہی کرنا ہے تو آپ ہم کو اپنا حصہ دے دو, بعد میں آپ شادی کر لو. کیا حصہ دے دو؟ بیچارے نے ایسا ہی کیا بھی. یہ سب جو ہے غیر اسلامی طریقے ہے میرے دوستو. باپ کی کمائی اس کے واسطے, اس کی دولت اس کے بڑھاپے کے لیے ہے میرے دوستو. اگر وہ شادی بھی کر لیتا ہے تو بچے جو ہے اس کا تعاون کریں, خوشی سے آگے بڑھیں, رکاوٹ نہ بنیں. جہاں شادیاں ہو جاتی ہیں نکاح ثانی خاص کر باپ کی ہو یا ماں کی, بچے رشتے کاٹ لیتے ہیں, رشتے نبھاتے نہیں ہیں, گویا کہ باپ سے رشتہ ہی کاٹ لیتے ہیں. یہ سب جو ہے نہیں ہونا چاہیے. خوشگوار خاندان کے لیے ضروری ہے کہ خاص کر آپ ماں باپ کو خوش رکھیں. ہر گھر میں واقعہ ہوگا, موت اور حیات کا معاملہ ہر خاندان میں ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہوگا. کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھائیے. خاص کر ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, انہیں خوش رکھیے, آخر تک خدمت کر کے ان سے دعا لیجیے. اس لیے کہ یہی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہیں, جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. پھر اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خوشگوار خاندان کے لیے تیسرا اصول یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت ہو. آج کے زمانے میں ہم بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے تیار ہیں, لیکن صحیح اسلامی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے انبیاء کا طریقہ دیکھو, ابھی بچے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں. کیا دعا؟ ربی حبلی من الصالحین. پروردگارہ مجھے جو اولاد چاہیے لیکن ایسی اولاد نہیں چاہیے جو بالکل ناکارہ ہوں, صالحین نیک صالح اولاد چاہیے. مانگنے کا طریقہ یہ ہے, بچے ہونے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. ابراہیم علیہ السلام
فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، فرمایا کہ ہم نے خوشخبری دے دی ان کو ایک بردبار لڑکے کی۔ یہ ہے اصول۔ اولاد ہونے سے پہلے ہی دعا یہ کرو، اولاد نہیں چاہیے بلکہ نیک اور صالح اولاد چاہیے، اس لیے کہ نیک صالح اولاد ہوتی ہے تو دین کا بھی فائدہ ہے، اسلام کا فائدہ ہے، خاندان کا فائدہ ہے، ماں باپ کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ صرف اولاد ہو، کتنے ماں باپ ایسے ہیں، میں خود دیکھا ہوں، سنا ہوں، اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے دوستو دعا یہ کرو اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے طریقے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، وہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں تو خاص کر صالح اولاد کے لیے۔ پھر قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے صحیح تربیت بچوں کی ایسی کرو، ابھی بچے چھوٹے ہیں، یہ مت دیکھو عمر کم ہے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، نہیں، دین پر لگاؤ ان بچوں کو شروع سے ہی۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھ لو، کیسی تربیت دی گئی، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہیں کرنا، ابھی چھوٹا بچہ ہے، توحید پر مرنا، توحید پر جینا، یہ تمہارا زندگی کا اصول بن جائے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے اللہ کے ساتھ بغاوت ہے بیٹا، بچوں کے ذہن میں یہ بٹھاؤ، توحید راہ نجات ہے، شرک جو ہے جہنم کا ذریعہ ہے۔ پھر جو ہے لقمان کے آیتوں میں کہا جا رہا ہے اللہ کے علم کو جانو، اللہ کا علم کتنا بڑا وسیع ہے، آسمان میں زمین میں کہیں بھی ایک ذرے برابر کی چیز بھی ہو اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء یأتی بہا اللہ، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، آپ اللہ سے چھپ کر کوئی کام کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ پھر اور ایک نصیحت، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے نصیحت ہو رہی، یا بنیہ کا معنی چھوٹے بچوں کو کہتے، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر لو، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کے ساتھ قائم رہنا، یہ نصیحت بچپن سے ہی ہو۔ ادھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو صحیح تربیت کیسے کر رہے ہیں، بچہ کھا رہا ہے، ادھر ادھر سے کھا رہا ہے، آپ ہاتھ روک لیتے ہیں، فرماتے بیٹا بسم اللہ بول، پہلے سیدھے ہاتھ سے کھانا، قریب کی چیز کھانا، بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے ساتھ میں سواری میں پیچھے بٹھا لیتے اللہ کے نبی بچوں کو، سکھاتے بڑی بڑی باتیں بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے، دیکھو بیٹا اعلمک کلمات، میں چند باتیں سکھاتا ہوں آپ سے ہی یاد رکھ لو۔ ابن عباس سے ایک حدیث آتی ہے، فرمایا دیکھو پوری دنیا مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، پوری دنیا مل کر تمہارا نقصان پہنچانا چاہے، تمہاری جان کے دشمن ہو جائے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کوئی۔ موت اور حیات کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، موت اور حیات کے فیصلے، روزی کے فیصلے، نفع نقصان کے فیصلے، شفا اور بیماری کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے دینی تعلیمات۔ اور جو ہے سورہ لقمان میں یہ بھی بتایا گیا، دیکھو چال چلن ہمیشہ جو ہے درمیانی چال چلو، تکبر کے ساتھ، زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں، درمیانی انداز سے چلو، آواز کو ذرا پست رکھ لو، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چال ذرا درمیانی چال چلو، آواز پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، آواز کو بلند مت کرو۔ کیسی کیسی تعلیمات، بچوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ بچہ جب بولنے لگے تو کلمہ توحید سکھاؤ، جب عورت جو ہے بچے کو دودھ پلانا شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے، دائیں جانب سے دودھ پلانا شروع کرے، یہ سب جو ہے اصول ہے میرے دوستو۔ جب خوشگوار خاندان آپ چاہتے ہیں تو یہ تیسرا اصول، بچوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، یہ سب بہت اہم ہے میرے دوست۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف ہوئی سورہ مریم میں،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے اچھے سچے نبی تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی بچہ بھی اگر آگے سو جاتا تھا، آپ پوچھتے تھے حل صلی الغلام، جو بچہ ابھی سویا ہے عشاء کی نماز پڑھائے گا بچہ وہ۔ آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ذرا دینی لحاظ سے سوچ کے دیکھو بچے ہمارے 5 وقتہ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ذرا دیکھو تمہارے دوست کیسے ہیں، ذرا تم لوگ دیکھ لو۔ اچھی عادت جو آتی ہے دوست و احباب سے، بری عادتیں جو بھی آتی ہیں وہ بھی دوست سے۔ کوئی جو شرابی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی زانی کوئی چور جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا اسی چور بن کر یا زانی بن کر، نہیں، معاشرے میں لوگ بگاڑتے ہیں، احباب بگاڑتے ہیں، عادتیں جو بری ہوتی ہیں معاشرے کے اندر احباب کے ذریعے سے بگڑتی ہیں۔ تو بچوں پر نظر رکھیے، یہ جو سیل فون کا زمانہ ہے میرے دوستو، اینڈرائڈ فون کا زمانہ ہے، ذرا نظر رکھیے صحیح استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں، بچہ رونا شروع کیا تو فوراً فون ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ بچپن میں 1.5 سال کا بچہ وہیں سے فون ہاتھ میں پکڑنا شروع کر لیا، کیا چیز پیدا ہوگی اس میں، کیسی تربیت پیدا ہوگی ہمارے بچوں کی۔ یہ سب طریقہ نہیں ہے میرے دوستو، دیندار بنو تب ہمارے بچے دیندار بنیں گے، صحیح چیزوں کا استعمال کرو ہمارے بچے بھی صحیح چیز استعمال کریں گے۔ اس لیے کہ ہم لوگ ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہوں، آپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے میرے دوستو۔ ایسا تو نہیں کہ جو آسمان سے ہر چیز نازل ہو جائے گی، نہیں، کچھ چیزیں ہیں ہمیں سیکھنا ہے، سدھرنا ہے، سنورنا ہے۔ میں اگر فرض نماز پڑھتا ہوں تو بچے جو پابند نہیں ہوں گے نماز کے، فرض کے ساتھ سنن نوافل کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی ہوگی، تب میرے بچے جو ہے فرض نماز پڑھیں گے کم سے کم۔ یاد رکھو، تہجد کی عادت بھی پیدا کرو، محض اپنے بچوں کی خاطر۔ چوتھا اصول میں بتانا چاہتا ہوں خوشگوار خاندان کے لیے، صلہ رحمی، رشتہ داری۔ آپ جو ہے ہمیشہ نکاح کی محفل میں آیت سنتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو رشتوں کے بارے میں۔ خاندان صحیح ہونے کے لیے جہاں ضروری ہے میاں بیوی صحیح ہوں، بچے صحیح ہوں، ہمارے اچھے تعلقات چاہیے خاندان کے ساتھ، خوشی میں بھی شریک، غم میں بھی شریک، ان کے ہر مصیبت میں شریک، بیمار پرسی میں شریک، جنازے میں شریک، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ خاندان اہم ہے، ہمارا خاندان اہم ہے۔ ہر خاندان کو باقاعدہ، اس میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، لیکن خاندان خاندان ہے۔ رشتے کو مت کاٹو، حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جاتا وہ شخص رشتے کو کاٹنے والا۔ رشتوں کا احترام بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے سل من قطعک، رشتہ کاٹنے والے سے جا کر کے رشتہ جوڑ لو، فرمایا واعف عمن ظلمک، جس نے آپ پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، فرمایا۔ خاص کر ہمارے رشتہ داریاں جو ہیں، خاص قرآن اور حدیث میں بہت اہم ہیں۔ فرمایا آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کا حق ادا کرو، مسکین کا، مسافروں کا حق ادا کرو، فرمایا۔ یہ بہت اہم ہے، صلہ رحمی اہم ہے۔ رشتہ داریاں، خون کا رشتہ، دودھ کا رشتہ، سسرالی رشتہ، یہ سب رشتے بہت اہم ہیں، محترم ہیں۔ ان سب کا پاس و لحاظ کرنے سے ہی خوشگوار خاندان قائم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کچھ بھی ہو، آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں ہر خاندان میں، لیکن اسے طول نہیں دینا چاہیے۔ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، رفع دفع کرو معاملے کو، برداشت کرو ایک دوسرے کو۔ اپنے خاندان کو جو ہے مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ آپ کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان سب میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی بتاتا ہوں میں مختصر،
قرآن اور حدیث میں آپ کے صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، اس میں ڈبل ثواب آپ کو ہے، صلہ رحمی کا بھی ہے، صدقہ خیرات کا بھی ہے۔ الغرض رشتہ داری کی حفاظت کرنا، رشتوں کا پاس و لحاظ کرنا، ان کا احترام کرنا، بیمار پرسی میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا، اور مصیبت زدہ ہیں تو سب مل کر، خاندان والے مل کر اس کو کھڑا کرنا۔ آپ دیکھیے جہاں اسلام نہیں ہے، بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں، ان لوگوں کے درمیان یہ ایک آدمی اگر فقیر ہو جاتا ہے پورا خاندان مل کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی پاپر ہو گیا، غریب ہو گیا، بالکل جو ہے بیپار میں زیرو ہو گیا، اس کے پورے قبیلے، اس کے رشتہ دار سب مل کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی خاندان کے اندر ایسی الفت چاہیے، محبت چاہیے۔ حقوق کی ادائیگی سے ہی خاندان میں محبت قائم ہوگی، حقوق کی ادائیگی سے ہی میاں بیوی میں رشتے مضبوط ہوں گے، حقوق کی ادائیگی سے ہی بچے جو ہے ماں باپ اپنے بچوں سے جو ہے اپنا تعلق اچھا باقی رکھیں گے۔ یہ خاندانی نظام ایسے ہی قائم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین پر قائم رکھے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین پر مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔